السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر ایمان لانے والوں سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے بچتے رہو۔ جب بھی تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کا انجام تباہ کن ہوگا، تو اس تباہ کن انجام سے تم بچتے رہو اور ہمیشہ کوشش کرو ایسے ذرائع تلاش کرنے کی جن کی روح سے تم اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتے رہو۔ پہلے تو وہ ذرائع تلاش کرو جو سٹرگل کے جو مینز ہیں، ذرائع ہیں، ان کو تلاش کرو کہ کن کن ذرائع سے ہم اللہ کے راستے میں سٹرگل کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے وہ ذرائع، وہ مینز، وہ بھی تو ہونے ضروری ہیں، ان کو تلاش کرنا، ان کو اڈاپٹ کرنا پھر، تاکہ سٹرگل کی جا سکے۔ تو کہتا ہے اس طرح تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ ہے تمہاری یہ جو سکسیسفل لائف ہے، اس کو حاصل کرنے کا یہ ایک سنہری اصول ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ چیز ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، انسانی زندگی کو بڑا ہی پرسکون، بڑا ہی خوبصورت بنانے کی یہ بڑا سنہری اصول ہے اس آیت کے اندر۔ افسوس یہ ہے کہ یہ جو جاہدو کا جو لفظ ہے، اس سے بن گیا جہاد، اور جہاد یہ ہے کہ کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، اپنا اقتدار، حکومت، خزانہ ہمارے حوالے کر دو، نہیں تو ہماری تلواروں سے کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کانسیپٹ دیا جہاد کا ہسٹری کے اندر، اس کو بولا گیا کہ یہ اسلامک ہسٹری ہے، تاریخ اسلام۔ یہ تاریخ اسلام نہیں ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ یہ کانسیپٹ قرآن میں تو نہیں ہے یہ چیز۔ تو اس طرح سے یہ جہاد بنایا گیا، قتال کو پھر جہاد بنایا گیا۔ قرآن کے اندر قتال علیحدہ بیان ہوا ہے، جہاد علیحدہ ہے، اور جہاد میں قتال ہے ہی نہیں۔ جہاد میں تو سٹرگل ہوتی ہے، خواہ ایک ریاست کی اکانومی کو بہتر کرنے کی سٹرگل ہو، لوگوں کو خواندہ یعنی پڑھا لکھا بنانے کی سٹرگل ہو، لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانے کی سٹرگل ہو، لوگوں کو معاشی طور پر خوشحال بنانے کی سٹرگل ہو، ملکی دفاع کو مضبوط کرنے کی سٹرگل ہو، کوئی بھی سٹرگل ہو، دین کے نظام کو نافذ کرنے کی سٹرگل ہو، یہ ساری کی ساری یہ جاہدو کے اندر آتی ہے، جس کو انہوں نے جہاد بنایا اور قتال کے معنی پہنا دیے۔ قتال علیحدہ بیان ہوا ہے کہ جہاں دشمن حملہ آور ہو جائے تو پھر اپنے ڈیفینس میں ان کے ساتھ تم لڑائی کرو، وہ علیحدہ ہے قتال۔ انہوں نے مکس کر دیا۔ پھر وسیلہ کے معنی وہی سفارش بخشش والے لے کے آ گئے۔ وسیلہ ذریعہ ہوتا ہے، ذرائع، وسائل، ریسورسز، یہ سارے معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ بخشش نہیں، بخشش کے لیے وہ سہارا نہیں جو اس کا بخشش کروا دے۔ کوئی بخشش کا کانسیپٹ قرآن کے اندر نہیں ہے۔ انسان کے ہر عمل اچھا ہو یا برا نتیجہ مرتب کر رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، نتیجہ مرتب کر رہا ہے۔ بخشش کا تو کانسیپٹ ہی قرآن کے خلاف ہے۔ یہ تو ایران سے آیا، پرشیا سے، وہ جو پرشین مذہب ہے وہاں سے آیا یہ۔ باقی مذاہب میں بھی یہی ہے، کرسچینٹی میں بھی یہی ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 35۔ الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ظاہر انہی کو مخاطب کرنا ہے، تو ان کو مخاطب کر کے جو پہلا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر وہ یہ ہے، کیا یہ رہا ہے؟ اتقوا اللہ۔ دو لفظ ہیں، تم اب ترجمہ ہوا پڑا ہے اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کو ڈرانے کی چیز ہے، نعوذ باللہ، اور تم اسے ڈرو۔
اب ڈر سے تو انسانی نفسیات کے اوپر بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، انسانی صلاحیتیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں خوف اور ڈر سے۔ یہاں تک انسانیت کو انہوں نے بہکا دیا کہ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچو اور ان قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ تو تباہ کن انجام سے ڈرنا ہے، اللہ نہیں ڈراتا، نہ اللہ ڈرانے والا ہے۔ بڑا فرق ہے ان چیزوں میں۔ تو یہ چیز ہوگی، ایک حکم تو یہ ہو گیا، اور دوسرا کیا یہ رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ میں نے بتایا کیا ہوتا ہے، مین، ذریعہ، ذریعہ تلاش کرو۔ انہوں نے ذریعہ بنا دیا جو اللہ کے سے اس کے قانون سے چھڑا کے ان کو جنت میں لے جائے، یہ اس کو وسیلہ بولتے ہیں۔ یہ مذہب کی روح سے ایسا کیا گیا، شارٹ کٹ دیا گیا، قرآن کے بالکل خلاف ہے یہ۔ تو اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی ذریعہ تلاش کرو۔ وہ ذریعہ کیا ہے جس اور کس کے لیے ہے، کس کے لیے تلاش کرنا ہے، کیوں تلاش کرنا ہے، ذریعہ کیا ہے، اس کا ہوگا کیا اس ذریعے سے، وہ خود ہی جواب دے رہا ہے اگلے ہی الفاظ میں۔ کیا یہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، سٹرگل کرو۔ اب یہ جو سٹرگل کرنا ہے اس کے لیے وسیلہ چاہیے، یعنی ذریعہ چاہیے، یعنی ذرائع چاہیے، ریسورسز چاہیے۔ وہ ریسورسز تلاش کرو، پروڈیوس کرو۔ اللہ نے زمین میں خزانے رکھے ہوئے ہیں، تمہیں ہاتھ پاؤں کے لیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے ہیں، سوچنے کے لیے عقل و فکر کی صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، کام کرنے کے لیے تمہارے اندر پوٹینشیل رکھا ہوا ہے، اس پوٹینشیل کو ڈیولپ کرو۔ ڈاکٹر بننے کی صلاحیت اگر تمہارے اندر وہ پوٹینشیلٹی ہے تو اس کو ڈیولپ کرو، محنت کرو تو ڈاکٹر بن جاؤ گے۔ ایک اچھا ٹیچر بننے کی صلاحیت ہے، تمہارے اندر اس کا ایپٹیٹیوڈ ہے، ٹینڈنسی ہے، تو تم اپنی ان صلاحیتوں کو ڈیولپ کرو، تم اچھے ٹیچر بن سکتے ہو۔ کاریگر بننے کی صلاحیت ہے تو تم اس لحاظ سے اپنی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرو۔ اس کے لیے ذرائع چاہیے، وہ ذرائع کو تلاش کرنا، کون سے کام کے لیے کیا ذرائع چاہیے اور کتنے چاہیے، یہ تلاش کرنا، اس کی کھوج لگانا۔ ان ذرائع سے پھر وہ جو کام ہے وہ صحیح کام کرنا، سٹرگل کرنا، صحیح لائن پر رہتے ہوئے۔ اگر آپ صحیح لائن پر رہتے ہوئے سٹرگل نہیں کریں گے، وہ سٹرگل ضائع ہو جائے گی، کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوگا تو رزلٹ پروڈیوس کرے گا نا۔ اگر وہ قانون کے مطابق نہیں ہے وہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کرے گا۔ آپ برف بنانا چاہتے ہیں تو اس پانی کو آپ 0 ڈگری سینٹی گریڈ پر لائیں گے تو وہ برف بنے گا نا۔ آپ اس پانی کو بھاپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر لائیں گے تو وہ بھاپ بنے گا نا۔ تو اس پانی کو برف بنانے کے لیے یا بھاپ بنانے کے لیے ذرائع چاہیے نا۔ یہاں پر ان ذرائع کی بات ہو رہی ہے، وہ تلاش کرو، اس کے لیے عقل و فکر ہے تمہارے پاس، سوچو، حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں دیے ہوئے، محنت کرو، تو یوں سٹرگل کرو۔ کہتا ہے جب اس طرح سے اپنی عقل و فکر کی صلاحیتوں کو کام میں لاؤ گے، اپنے جسمانی اعضاء سے صحیح کام لو گے، صحیح لائن پر رہتے ہوئے محنت کرو گے، ایفرٹس کرو گے، تو پھر رزلٹ پروڈیوس ہوگا، آؤٹ پٹ ملے گی۔
اس کے لیے تمہیں ان پٹس دینی پڑیں گی، پھر آؤٹ پٹس آئیں گی۔ تو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، سٹرگل کرو۔ یہ جو سبیلی اللہ کی راہ وہ کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح کی راہ۔ اللہ کو نہیں چاہیے کوئی فائدہ، وہ تو بے نیاز ہے، غنی ہے۔ اللہ کا راستہ انسانیت کی فلاح کا راستہ۔ ایک ریاست میں اللہ کا راستہ کیا ہے؟ انسانیت کی فلاح، ہیومن ویلفیئر۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے کس قسم کے ذرائع چاہیے؟ اس کے لیے کیا صحیح پروگرام ہے؟ وہ پروگرام جو ہے وہ مرتب کرنا، چیک آؤٹ کرنا، اس کے لیے ایک آؤٹ لائن تیار کرنا، اس کے مطابق پھر محنت کرنا، ریسورسز تلاش کرنا، پھر ان ریسورسز کو صحیح استعمال میں لانا، پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کرنا، اپنی ان پٹس دینا، جو بھی پوٹینشیلٹی اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی ہے۔ ہر انسان کے اندر مختلف قسم کی ہے وہ، ورنہ ایک جیسی پوٹینشیلٹی ہوتی تو سب لوگ ایک ہی جیسے ہوتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کاریگر ہے، کوئی کلرک ہے، کسی میں کسی چیز کی خصوصیت ہے، کسی میں کسی چیز کی خصوصیت رکھی ہوئی ہے۔ اس سے ایک معاشرہ بنتا ہے، ایک بیلنس سوسائٹی بنتی ہے۔ اگر کسی میں کارپینٹر کی یعنی لکڑی کے کام کرنے کی وہ صلاحیت نہ ہو تو کوئی آپ کو وہ لکڑی کا کام کرنے والا ہی نہ ملے۔ کسی میں لوہے کا کام کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو آپ کے سارے کام، آپ کی کوئی بلڈنگ ہی نہ بنے۔ سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں؟ تو انسانوں کے اندر مختلف پوٹینشیلٹیز رکھی گئی ہیں، تو ان کی نشو و نما کرنا، اویلیبل ریسورسز کو سرچ آؤٹ کر کے ان کو اٹین کرنا، پھر ان کو پوری دیانتداری کے ساتھ ان کو استعمال میں لانا، یہ ہے سٹرگل۔ قرآن اس کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے جب اس طرح سے کرو گے تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چیزیں ہم اس لیے تمہیں بتا رہے ہیں کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ جتنا بھی تمہیں ہم گائیڈنس دے رہے ہیں تمہاری کامیابی کے لیے تو ہے، ہمارے فائدے کے لیے نہیں۔ میں نے پہلے بتایا اللہ کا راستہ انسانیت کی فلاح کا راستہ ہے۔ یہاں پر تفلحون ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ تفلحون، فلاح، یہ کیا ہوتی ہے؟ جب کسان کھیتی اگاتا ہے تو اس کو اگر صحیح طریقے سے محنت کرتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کو صحیح بیج ڈالتا ہے زمین میں صحیح ٹائم پر، اس کو صحیح ٹائم پر پانی دیتا ہے، تو وہ ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی پک کر اپنے پھل دیتی ہے، تو وہ کامیابی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کی کھیتی جو ہے وہ بہرور ہو جاتی ہے، پھل پھول اس کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کی محنت جو ہے وہ رائگاں نہیں جاتی بلکہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے وہ تفلحون۔ تو ہم اتنا مختصر سا ترجمہ کریں گے کامیابی، فلاح، کامیابی، لیکن اس کے پیچھے دیکھ رہے ہیں کتنی چیزیں ہیں۔ اس قرآن کے ہر لفظ میں معنوں کی ایک دنیا آباد ہے۔ تو کہتا ہے کہ جیسے کسان جو ہے وہ کھیتی باڑی حاصل کرنے کی زمین، اچھا بیج تلاش کرتا ہے، اس کو پھر محنت کرتا ہے، زمین کے اوپر ہل چلاتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، پھر اس بیج کو زمین میں اس کو ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، کاشت کرتا ہے بیج کو، پھر صحیح وقت پر پانی دیتا ہے، اس کی وہ گوڈی کرتا ہے، چھدرائی کرتا ہے، روزانہ اس فصل کو دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے کہیں کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس کو کھاد پانی بر وقت دیتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی محنت بارآور ہوتی ہے، ثمر بار ہوتی ہے، پھل پھول لے آتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے۔ یہ ہے تفلحون، یہ ہے فلاح، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
تو کہتا ہے ایسے ہوگے تم کامیاب۔ اس کے لیے ایک کسان کی، کاشتکار کی دیکھو تو صحیح اس کی روٹین کیا ہوتی ہے، کیسے کیسے کس طرح سے وہ وسائل کو تلاش کرتا ہے، ان کو استعمال میں لاتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر جا کر اس کی فصل جو ہے وہ پھل لاتی ہے، اس کی محنت پھل لاتی ہے۔ تو کہتا ہے یہ چیزیں تمہیں اس طرح کرنی پڑیں گی، پھر تمہیں کامیابی ہوگی۔ یہ بتایا اللہ نے انسانوں کو کامیابی حاصل کرنے کا ایک طریقہ۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں اور غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔